تو آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو حالیہ کشیدگی بڑھی ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں، کوشش ہے کہ اس کی مدد سے صورتحال کو سمجھا جائے، خاص طور پر ان کے لیے جو جلدی سے مگر گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ 13 جون 2025 اسرائیل نے ایک آپریشن کیا، آپریشن رائزنگ لائن۔ اس میں انہوں نے براہ راست ایران کی جوہری تنصیبات یعنی نتنز، اصفہان، فردو، ان جگہوں کو نشانہ بنایا اور میزائل مراکز کو بھی۔ جی بالکل، اور اطلاعات تو یہی ہیں کہ اس میں کافی جانی نقصان ہوا ایران کا۔ سینکڑوں افراد، جن میں اہم فوجی کمانڈرز اور سائنسدان بھی شامل تھے۔ پھر ظاہر ہے ایران کا رد عمل تو آنا تھا، فوراً آیا، اور بڑا شدید رد عمل تھا۔ ایران نے آپ دیکھے 300 سے زیادہ بیلسٹک میسائل فائر کیے اور 100 سے زیادہ ڈرونز بھی۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، اور یہ اسرائیل کے بڑے شہروں جیسے تیل ابیب، حیفا، ان کی طرف بھیجے گئے۔ اسرائیل میں کیا نقصان ہوا اس سے؟ اسرائیل میں اطلاعات ہیں کہ 24 شہری ہلاکتیں ہوئیں۔ البتہ ایران میں جو اسرائیلی حملے ہوئے تھے وہاں نقصان کئی زیادہ بتایا جا رہا ہے، 224 سے زائد شہری ہلاکت۔ اچھا جی، اور بہت سے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں نہیں لیکن کافی بڑی تعداد میں اپنے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل آخر چاہ کیا رہا تھا، یعنی اس کارروائی کا بنیادی مقصد کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اسرائیل کا پہلا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو اور ساتھ میں میزائل پروگرام کو بھی شدید نقصان پہنچانا تھا۔ خاص طور پہ وہ ایٹمی ہتھیار والی بات ہے نا؟ بالکل، یہ خدشات تو کافی عرصے سے تھے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران شاید ایٹمی ہتھیار بنانے کے بہت قریب ہے، چند ہفتے دور، ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے پاس 60% تک افزودہ یورینیم کا خاصا بڑا ذخیرہ، تقریباً 400 کلو گرام موجود ہے۔ اوہو، اور 60% تو ویپن گریڈ 90% کے بہت قریب ہے۔ بالکل، بس ایک تکنیکی قدم دور، اور یہ مقدار ایک بم کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ تو اسرائیل اسے ظاہر ہے ایک فوری خطرہ سمجھ رہا ہے۔ اور ایران کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے حملوں کو کیسے جسٹیفائی کر رہا ہے؟ ایران کا موقف یہ ہے کہ ان کے حملے تناسبی دفاع خود اختیاری تھے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے جو کیا یہ اس کا برابر اور جائز جواب تھا، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ قسم کی بات۔ کچھ ایسا ہی۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ جوہری خطرہ پوری طرح ختم نہیں ہوتا وہ نہیں رکیں گے۔ تو دونوں طرف سے موقف کافی سخت ہے۔ فوجی کارروائیوں سے ہٹ کر عام لوگوں پر کیا بیت رہی ہے؟ آپ نے ہلاکتوں کا ذکر کیا، نقل مکانی کا بھی۔ جی، انسانی پہلو بہت تشویشناک ہے۔ تہران جیسے بڑے شہر سے کہا جا رہا ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نکل گئے ہیں۔ 1 لاکھ؟ جی، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، خوف و ہراس ہے، تو لوگ محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل میں کیا ان کا دفاعی نظام کام آیا؟ ہاں، اسرائیل کا جو میسائل ڈیفنس سسٹم ہے جیسے آئرن ڈوم، وہ کافی مؤثر رہا۔ اطلاعات ہیں کہ 80 سے 90% ایرانی میزائل اور ڈرون روک لیے گئے۔ لیکن پھر بھی کچھ تو گرے ہوں گے۔ جی بالکل، کچھ میزائل شہری علاقوں میں گرے، اہم تنصیبات، حتیٰ کہ امریکی سفارت خانے کے قریب بھی گرے۔ تو ہلاکتیں بھی ہوئیں اور نقصان بھی ہوا۔ اچھا، اب ذرا بین الاقوامی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ بڑی طاقتیں کیا کر رہی ہیں؟ رد عمل کافی ملا جلا ہے۔ امریکہ کو دیکھیں تو وہ سرکاری طور پر تو کہہ رہا ہے کہ ہم براہ راست ملوث نہیں، لیکن کیا پس پردہ کوئی کردار ہے؟ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ اسرائیل نے حملے سے پہلے امریکہ کو بتایا تھا، اور ایک بات یہ بھی سننے میں آئی کہ شاید امریکہ نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ تھا، اسے ویٹو کیا۔ اچھا، تو کچھ تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی خاموش حمایت حاصل تھی اسرائیل کو۔ اور باقی دنیا؟ G7، چین، روس؟ جی G7 ممالک تو ظاہر ہے کشیدگی کم کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ چین اور روس نے اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔ اور خلیجی ممالک؟ وہ تو بالکل پڑوس میں ہیں۔ جی، وہ شدید تشویش میں ہیں۔ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ آگ ان کے گھر تک پہنچے۔ وہ ثالثی کی کوششوں کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کیا اس لڑائی میں کوئی اور علاقائی خلالی بھی کود پڑے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ہوا ہے۔ یمن میں جو ہوتھی ہیں انہوں نے بھی اسرائیل پر حملے کیے ہیں، ڈرون بھیجے، میزائل مارے۔ اچھا، انہوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا؟ جی، اور دوسری طرف اورڈن جیسے ممالک ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں، انہوں نے ایرانی میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کی مدد کی۔
تو یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال بن گئی ہے۔ بالکل، ایک طرف ایران کے حمایتی ہیں، دوسری طرف اسرائیل کے، اور کچھ ممالک درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آگے کیا نظر آتا ہے؟ کیا یہ ایک بڑی جنگ بن سکتی ہے؟ خطرات کیا ہیں؟ سب سے بڑا خطرہ تو یہی ہے کہ یہ معاملہ قابو سے باہر ہو جائے اور ایک وسیع علاقائی جنگ شروع ہو جائے، جس میں شاید مزید ممالک شامل ہو جائیں یا امریکہ براہ راست فوجی مداخلت کرے۔ وہ B-52 بمبار طیاروں کی تعیناتی کی خبریں بھی تھیں۔ جی، وہ اسی ممکنہ پھیلاؤ کی طرف اشارہ ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل تحمل دکھائے تو وہ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ لیکن کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، اعتماد کا فقدان بہت گہرا ہے۔ دونوں طرف سے فوجی کارروائیاں بھی جاری ہیں، تو فوری طور پر تو جنگ بندی کے آثار کم ہی نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو جو ایک طویل عرصے سے چلنے والی پراکسی جنگ تھی ایران اور اسرائیل کے بیچ، وہ اب ایک براہ راست فوجی ٹکراؤ میں بدل گئی ہے۔ اہم تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں، شہری آبادی متاثر ہو رہی ہے، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور پورے خطے میں ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ جی، سفارت کانی کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن حالات بہت کشیدہ ہیں اور فوجی تیاریاں بھی عروج پر ہیں۔ راستہ آسان نہیں لگتا۔ بالکل۔ اور یہیں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔ اس شدید کشیدگی اور بے اعتمادی کے ماحول میں کیا کچھ ایسے پوشیدہ عوامل یا شاید غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں جو اس تنازع کی سمت کو بالکل ہی غیر متوقع طور پر بدل دیں، شاید اس طرح سے جس کا اندازہ ابھی سفارت کار بھی نہیں لگا پا رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔